اب ہم کتاب تبلیغ دین کے پہلے حصے اعمال ظاہری کے 10 اصول میں سے چھٹی اصل کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ہر وقت ذکر الہی کا بیان۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر جہاد اور صدقات اور خیرات سب سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ ذکر الہی کے لیے ایک مغز اور 3 پوست ہیں، اور مغز تو مقصود بالذات ہے، مگر پوست اس کے لیے مقصود اور محبوب ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ پہلا پوسٹ صرف زبان سے ذکر کرنا ہے، دوسرا پوسٹ قلب سے ذکر کرنا ہے، اور یہ جبراً بتکلف اس کا خوگر ہونا ہے۔ یاد رکھو کہ قلب کو اپنی حالت پر چھوڑنا نہ چاہیے، کیونکہ اس تفرقات اور تخیلات میں پڑنے سے پریشانی ہوتی ہے، لہذا مناسب ہے کہ اس کی مرغوب شے یعنی ذکر الہی اس کے حوالے کر دی جائے تاکہ اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تیسرا پوسٹ یہ ہے کہ ذکر الہی قلب میں جگہ کر لے اور ایسا گڑ جائے کہ اس کا چھڑانا دشوار ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے درجے میں جس طرح قلب کو ذکر کی عادت ڈالنے کی دقت پیش آئی تھی، اس تیسرے درجے میں قلب سے ذکر اللہ کی عادت چھڑانا اس سے زیادہ دشوار ہو۔ فنا اور فنا الفنا کی ماہیت اور تمثیل سے اس کا سمجھنا۔ چوتھا درجہ جو مغز اور مقصود بالذات ہے وہ یہ ہے کہ قلب میں ذکر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، بلکہ مذکور یعنی حق تعالی کی ذات ہی ذات رہ جائے، کہ نہ قلب کی طرف توجہ رہے، نہ ذکر کی جانب التفات، اور نہ اپنی خبر ہو نہ کسی دوسرے کی، غرض ذات باری میں استغراق ہو جائے۔ اسی حالت کا نام فنا ہے، اور اسی حالت پر پہنچ کر بندے کو نہ اپنی ظاہری حس و حرکت کا کوئی علم ہوتا ہے اور نہ باطنی عوارض کا، یہاں تک کہ اپنے فنا ہو جانے کا علم بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ فنا ہو جانا بھی تو خدا کے علاوہ دوسری ہی چیز ہے، اور غیر اللہ کا خیال میل کچیل اور کدورت ہے۔ پس فنا کا علم بھی اس درجے میں پہنچ کر کدورت اور بعد ہوا۔ یہی وہ حالت ہے کہ جس میں اپنے وجود کے فنا کے ساتھ خود فنا سے بھی فنائیت ہوتی ہے۔ ایسی محویت سمجھ میں آنی مشکل ہے، مگر بظاہر ناممکن اور دعویٰ بلا دلیل معلوم ہوگا، لیکن اگر تم کو کسی حسین صورت پر عاشق ہونے یا کسی عاشق صادق کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو اس کی حالت کو کبھی دشوار نہ سمجھو گے۔ کیا حسن پرست فریفتہ انسان اپنی معشوقہ کے فکر اور خیال میں ایسے محو مستغرق اور بے خود نہیں ہو جاتے کہ بسا اوقات زبان سے کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو خود بھی نہیں سمجھ پاتے؟ پاؤں ڈالتے کہیں ہیں اور پڑتا کہیں ہے، اس کے سامنے سے آدمی گزر جاتا ہے، حالانکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ دوسرا شخص ان سے بات کرتا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں بھائی، کیا دیکھا اور کیا سنا، تو وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ پس معلوم ہوا کہ ان کو ایسی محویت ہو گئی کہ اپنی محویت کا بھی ان کو علم نہ رہا، کہ دیوانہ بن گئے، اور ایسے دیوانے بنے کہ اپنی دیوانگی کی بھی خبر نہ رہی، مجنوں ہو گئے اور جنوں کی بھی اطلاع نہیں۔ یہ سب اس معشوقہ مطلوبہ کے خیال میں مستغرق ہو جانے کا اثر ہے۔ اس کو بھی جانے دیجیے، اس سے بھی آسان طریقے سے فنا کی فنائیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دیکھو، تم کو اپنی آبرو اور مال کے ساتھ محبت ہے، پس اگر خدا نہ خواستہ کسی دشمن کی طرف سے تمہارے مال یا آبرو پر حملہ ہو تو اس کے غصے اور طیش میں جو کچھ تمہاری حالت ہوگی اس پر غور کرو کہ وہ کیسی بے خودی کی حالت ہے۔ ظاہر ہے کہ غیظ و غضب میں نہ تم کو اپنی خبر رہتی ہے نہ دوسرے کی، اور تم ایسے بے خود ہو جاتے ہو کہ اس وقت اپنی بے خودی کا بھی تم کو حس نہیں رہتا۔ پھر کوئی بندہ اپنے مولا کے خیال میں ایسا محو ہو جائے کہ خود فنا سے فنا اور بے خود ہو جائے تو کیا تعجب ہے۔ سمجھانے کی غرض سے یہ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ جس وقت خدا کے فضل سے اس حالت پر پہنچو گے تو فنائیت اور فنا الفنا کی اصل حقیقت اسی وقت معلوم کر سکو گے۔